اور میرے حوالے کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سن کے یہ یاد ہو جائے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب دعا میں کہہ رہے تھے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے، خدا کے کسی بڑے زبردست خادم نے یہ بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے، اور اس کو رکھنے کی سب سے خوبصورت ترین جگہ جو ہے وہ دل ہے. آمین. تو اس لیے خدا کے پاک کلام کو دل میں رکھنا چاہیے، اس لیے بار بار یہ والا جات بولے جاتے ہیں تاکہ آپ یاد کر لیں اور آپ کی زندگی میں یہ برکت کا باعث بنے. سو آئیے کلام خدا میں سے اس حوالے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. امثال کی کتاب 3 باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یہ میرے عزیزو 9 آیت ہے. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. دوسری آیت ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز رہیں گے. آمین. میرے عزیزو 9 آیت جو ہے یہ خداوند کا حکم ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یہ خداوند کا حکم ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا فرمان ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خدا کا وعدہ ہے. آمین. ہاللیلویا. مبارک وہ زندگیاں ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور مبارک ہمارا خدا ہے جس نے ہمارے ساتھ ایسے بابرکت وعدے کیے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا حکم دیتا ہے کہ اپنے سارے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. میرا وعدہ تجھ سے یہ ہے کہ تیرے کھتے سارا سال سدا جو ہے وہ خوب بھرے رہیں گے، خوب بھرے رہیں گے، اور تیرے حوض جو ہے وہ ہمیشہ نئی مے سے لبریز رہیں گے، معمور رہیں گے. میرے عزیزو، جیسا میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ آج کل فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب عید قیامت مسیح آتی ہے اس کے بعد ہمارے لیے یہ بابرکت دن آتے ہیں جن میں ہم کٹائی کرتے ہیں اور سارے سال کے لیے اناج جمع کرتے ہیں تاکہ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے ہم اپنے لیے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اسے استعمال کر سکیں. اور اگر ہم ڈائریکٹ کٹائی نہیں کرتے تو بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، اس کے توسط سے ہم پھر یہ گندم خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور ریسٹور کرتے ہیں. تو بھی میرے عزیزوں، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، یہاں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس رہتی ہے، بنانے والوں کی محنت ابس رہتی ہے. خداوند شہر کی حفاظت نہ کرے تو پہرے دار کا جاگنا بھی بے معنی رہتا ہے. اور لکھا ہے خداوند کے بغیر تمہارے لیے صبح کو اٹھنا، دیر تک مشقت کی روٹی کھانا بے معنی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، اپنے محبوب کو نیند میں مہیا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ روٹی کی وجہ سے ہی پریشان ہیں، اپنی روزانہ کی ضروریات کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن آپ کس قدر بابرکت لوگ ہیں کہ خدا کے کلام نے، جیسا دعا میں بھی کہا گیا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند نے پہلے سے ہی ہمیں وہ فارمولہ بتا دیا ہے، پہلے سے وہ طریقہ کار بتا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ان پریشانیوں سے چھوٹ سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں اور رہا ہو سکتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور بائبل مقدس میں اس کے لیے بلیسڈ کا لفظ ہے کہ ہماری زندگیاں بلیس ہو سکتی ہیں. لیکن میرے چیزوں، اس کا فارمولہ یا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا کا نہیں بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. خدا کے کلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ جو دن ہے ان میں ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم چیک کریں کہ گزرے ہوئے سال، بلکہ گزرے ہوئے سالوں میں ہم نے کیسے گزارا کیا ہے، کیسے وقت گزارا ہے. کیا یہی ترتیب ہماری رہی ہے کہ ہم اپنے سارے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے رہے ہیں، خدا کے لیے دیتے رہے ہیں، شکر گزاریاں لاتے رہے ہیں، یا میرے عزیزوں اپنے ہی ایک بنائے ہوئے طریقہ کار کے تحت زندگیاں گزارتے رہے ہیں؟ تو جب ہم حساب کتاب کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے. اگر ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا ہے،
خدا کے فارمولے سے اپنی زندگیاں گزاری ہیں تو ہماری سچویشن فرق ہوگی. لیکن اگر دنیا کے طریقہ کار سے یا اپنے طریقہ کار سے زندگیاں گزاری ہیں تو پھر ہماری حالت جو ہے وہ فرق ہو سکتی ہے. اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارا سال اس بڑے بوجھ سے بڑی پریشانی سے بچ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ملک میں آٹے کا بحران اس قدر رہا کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے تو آٹا نہیں ملتا تھا. یعنی پیسے لے کے لوگ بازار جا رہے ہیں اور وہاں سے ان لوگوں کو خریدنے کے لیے بھی آٹا نہیں مل رہا. لیکن میرے عزیزو, خدا کا کلام اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے, اپنے پیروکاروں سے وعدہ کرتا ہے. مسیح اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے میں یوں میرا وعدہ ہے کہ پھر تیرے کھٹے جو ہیں وہ خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نہیں میں سے لبریز رہیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے عزیزو کہ ہمارے گھروں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. آج کل یہ جو زبان ہے اسے اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ تو میری تعظیم کرنا اپنے پہلے پھلوں سے اور تیرے کچن میں کبھی کمی نہیں ہوگی, تیرے پرس میں کبھی کمی نہیں ہوگی, تیری جیب کبھی خالی نہیں ہوگی. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور سب سے پہلے یہ شکر گزاریاں خداوند کے حضور رکھیں. لیکن میرے عزیزو, اگر ہم غور کریں تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں. ہو گئی شکر گزاری تو ہو گئی, نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں کہ جب خدا اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کے لا رہا تھا تو اپنے بندہ سے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ میرے لوگوں کو بتا دے کہ تو میری عبادت کرنا, میں تیری روٹی پر بھی اور تیرے پانی پر بھی کیا کروں گا, برکت دوں گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے ہاں کسی کا اسقاط نہ ہوگا, کوئی بانجھ نہ ہوگی, اور کہا کہ میں بیماریوں کو بھی تو سے دور کر دوں گا جو ملک مصر میں تو نے دیکھی ہے, اور تو اپنی عمر پوری کرے گا. دیکھیں خدا نے پہلے ہی سے یہ وعدے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس طرح سے ہم عبادت کی پرواہ نہیں کرتے, جس طرح سے ہم کلام پڑھنے کی پرواہ نہیں کرتے, دعا کی پرواہ نہیں کرتے, اسی طرح سے ہم خدا کے انتظام کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہاں پہ پڑھنے والے بیٹے یہ بیٹھے ہیں کہ جب ہم میتھ کے سوالات حل کرتے ہیں, ریاضی میں جب تک آپ فارمولا صحیح طرح سے نہیں لگاتے آپ کا مطلوبہ جواب آپ کو نہیں ملتا. جب فارمولا صحیح لگایا جائے گا صحیح جواب جو ہے وہ آئے گا. اسی طرح سے خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب بائبل مقدس کے خدا کے انتظام کے مطابق, فرمان کے مطابق ہم اپنے روپے پیسے کے ساتھ جو وہ کام کریں گے اور خدا کے حضور خدا کا حصہ باقاعدگی سے لائیں گے تو میرے چیزوں خدا کے وعدے بھی ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے اور ہو سکتے ہیں. اور ابلیس کا یہ بہت بڑا فارمولہ ہے, اس کی یہ بہت بڑی سازش ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ خدا کے حضور آئیں اور خدا کی عبادت پرستش اور شکر گزاری کریں, اور دیکھ لی اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں رہتے ہیں. میرے چیزوں, جو حوالہ بھائی سونا نے تلاوت کیا, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو آئے ہوئے زمین پر 2000 سال سے زیادہ ہو گئے, اور اس سے تقریباً 2000 سال پہلے وہ حوالہ لکھا ہوا ہے. خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شروع ہی سے خدا کی یہ مرضی تھی. اپنے لوگوں کو کیا سکھایا کہ جب میں تمہیں ملک مصر سے نکال کے لا رہا ہوں, جب کنعان کی سرزمین میں, شادمانی کی سرزمین میں, آزادی اور خوشی کی سرزمین میں, بابرکت زمین میں میں تجھے پہنچا دوں, تو وہاں پر بھی تیرا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تو اپنی ان پیداوار کو اپنے گھر میں لائے تو کیا کرنا ہے. لکھا ہے کہ ایک ٹوکرے میں اس کے پہلے پھل کو رکھ لینا, پہلے پھلوں کو ایک ٹوکرے میں رکھ لینا. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس وقت کے کاہن کے پاس, خدا کے کلام کی گہرائی دیکھیں کہ خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف اسی وقت کی بات ہو رہی ہے, یعنی خدا ابدیت تک ان باتوں کو جانتا ہے کہ آپ جس زمانے سے ہیں, جس وقت سے آپ کا تعلق رکھتا ہے, جس چرچ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس وقت کے کاہن کے پاس ان چیزوں کو لے جانا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کاہن تیرے ہاتھ سے وہ چیزیں لے, خداوند کے مذبح کے آگے کھڑا ہو جائے اور پیش کرے کہ لے خداوند, میں تیری ان ساری نعمتوں برکت اور بخششوں کے پہلے پھل جو ہے وہ تیرے حضور لے کر آ گیا ہوں.
خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے یوں تو ان نعمتوں کو، پہلے پھلوں کو خدا کے حضور پیش کرنا، اور پھر لکھا ہے کہ تو لاویوں کے ساتھ یعنی خدا کے خادموں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا اور شادمانی کے ساتھ خداوند کے حضور کھانا، تاکہ تیرا باقی ماندہ رزق جو ہے وہ بابرکت ہو جائے۔ اندازہ کریں کہ شروع ہی سے یہ خدا کی پاک مرضی ہے کہ خداوند ہمیں بلس کرے، برکت دے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل اسی طرح سے کرتے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا برکت ملک ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا اور بابرکت ملک ہے، اس لیے کہ خدا کے وعدے اس کے ساتھ میرے عزیزوں ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں اس وجہ سے مفلوق الحالی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کہ ہمارا باپ ہم سے وعدہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، جس قوم کو اس نے برکت دی ہے ان کا وہ خدا ہے، خداوند ہے، باپ نہیں ہے، ہمارا باپ ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جن کا خدا ہے، جب اس نے ان کو اس قدر بڑھا دیا ہے تو جن کا باپ ہے ان پر اس کی شفقت کم ہوگی۔ لیکن فرق کہاں پہ ہے کہ جن کا خدا ہے وہ اس کے حضور جھکتے ہیں، وہ اس کے وعدوں کو یاد رکھتے ہیں، اور جن کا باپ ہے وہ اس کا خوف اپنی زندگیوں میں نہیں رکھتے۔ اسی لیے ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ پوری دہیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے آزما کر میرا امتحان کرو، خدا فرماتا ہے، اور میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برساؤں گا یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے حالات بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ ایسا ہونے نہیں دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپلائی نہیں کرتے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں پر۔ ہم اس کو بودر ہی نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں اس کے بارے میں، سننے والے بنتے رہتے ہیں، عمل کرنے والے کبھی نہیں بنتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اسی لیے خدا اپنی اس قوم سے بھی اس وقت گلہ کرتا ہے کہ اگر میں خدا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اور اگر میں تمہارا باپ ہوں تو پھر میری محبت کہاں ہے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیں وہ قوم، اس نے خدا کا خوف رکھا اور خدا کے حضور خدا کے طریقے سے آئے۔ جب میرے عزیزو ہم خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر خدا کی برکت کو بھی پاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کاموں کو اپنے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر برکت نہیں پاتے میرے عزیزو۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، وہ تو وعدہ کرتا ہے، اور ساری بائبل مقدس میں صرف یہی ایک مقام ہے جہاں پر خدا نے یہ خود کہا ہے، آزما کر دیکھو خداوند کتنا مہربان۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، یعنی جس وجہ سے آج انسان پریشان ہے، روپے پیسے کے مسائل کی وجہ سے، روزی روٹی کے مسائل کی وجہ سے، اسی کی آزمائش کرنے کا خدا نے حکم دے دیا ہے کہ میرے گھر میں لاؤ۔ خدا کلام میں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے بھروں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نہیں میں سے لبریز ہوں گے۔ بچوں دھیان سے سنیں ان باتوں کو، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، چونکہ چھوٹی عمر میں ہم ان باتوں کو سیکھ نہیں پاتے، اس لیے ساری زندگی ہم پریشان رہتے ہیں، اور اگر چھوٹی عمر میں ہم ان باتوں کو سیکھ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہو سکتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کے لایا، اور جب خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رہا اور وہ بیابانی سفر میں سے گزرتے رہے، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے روٹی کی شکایت کی، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خدا نے ان کے لیے آسمان سے من برسایا۔ اینو ذرا غور نہ توجہ نہ سمجھنا یہ چیز نو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے انہوں نے روٹی کے لیے شکایت کی، انہوں نے کہا ہم یہاں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، ہم تو مر جائیں گے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کیا کہا گیا، آسمان سے ان کے لیے من برسایا گیا۔ اور میرے عزیزو ذرا اس قوم کا اعزاز دیکھیں، آج بھی کئی دفعہ محاورہ دنیا کے کہ یہاں آسمان سے روٹیاں نہیں برس سکتی، لیکن دیکھیں اس قوم کے پاس کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے آسمانی روٹی کھائی ہوئی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے آسمان سے من برسا، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خدا نے انہیں ایک اصول دیا۔ میں اصول اور فارمولے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم خدا کے طریقے سے خدا کے کام کرتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ خدا نے ان کو اصول کیا دیا؟ اصول یہ دیا کہ روزانہ من جو ہے وہ بٹورا جائے گا، ہر شخص جو اپنے خاندان کے لیے جائے گا۔ اور خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ ایک عمر جو ہے وہ ایک شخص کے لیے جمع کیا جائے گا، اور خدا کا حکم تھا کہ جس قدر کہا گیا اسی قدر جمع کیا جائے، اور اگر نافرمانی کی جائے گی، لالچ کیا جائے گا تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔
اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہر شخص جاتا اور اس من کو روزانہ جمع کرتا اور کھاتا. لیکن کئی لوگ بے یقین تھے, کئی لوگ بے یقین تھے. وہ کہتے ہیں شاید خدا نو بھولی جائے, قانون نازل ہی نہ ہوئے. تو وہ کیا کرتے, جمع کرنے کی کوشش کرتے, جب اگلے دن دیکھتے تو وہ خراب ہوتے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے. آج بھی میرے جو اسی خدا تو بغیر روپے پیسے استعمال کرتے ہیں نا, تو پھر کسی اور کما چ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ وباواں چ, بیماریاں چ, جیلاں چ, لڑائیاں چ, جھگڑیاں چ لگتے ہیں. کیا بڑی معذرت نال یہ گل کہنا کہ اکثر ایک گل مشہور ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہاں دنوں چ ساڈے لوگ دانے کما لین نا تو انہاں دے دماغ تھوڑے جہے تیز ہو جاندے نے. ٹھیک ہے, وہ پھر کوئی نہ کوئی لڑائی نو تھا لبدے نے تاکہ جڑے دانے آئے نے انہاں نوں مطلب کسے یہو جہے کام چ لا لے. کیوں انج ہی ہوے, نہیں ہونا چاہیے. تو خدا کا کلام یہ میرے ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ بے برکتی میں بدل جاتی ہیں وہ چیزیں. غور سے سنیں, میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, روح القدس کا بڑا مسا یہاں موجود ہے. وہ چیزیں بے برکتی میں بدل جاتی ہیں اور آپ کے منہ سے یہی نکلتا رہتا ہے, پانی صاحب کام تو بہت کرنے ہیں, میں بھی کام کرتا, میری بیگم بھی کام کرتی, بچے بھی کام کرتے ہیں, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, کاروبار, لیکن اس کے باوجود پریشانیاں ہیں. خدا کا وعدہ تو یہ ہے کہ تیرے کھتے بھرے رہیں گے, تیرے حوض میں نئی میں سے لبریز رہیں گے. آپ کیوں مفلوک الحال ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ فارمولہ غلط ہے, آپ کا جواب درست نہیں آئے گا. خدا نے کیا کہا کہ جس قدر کہا گیا اسی قدر جمع کیا جائے, روزانہ من وہ پٹورنے کے لیے وہاں پہ جانا ہے. اور خدا کا کلام یہ دیکھیں, میں نے کیا کہا, غور سے توجہ سے بچوں, کہ کلام بیان کرتا ہے وہاں پہ ایک عجیب بات پتہ کیا لکھی ہے کہ کئی لوگوں نے لالچ کر کے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کی, کئیوں نے کم کیا. اچھا, جنہوں نے زیادہ جمع کیا نا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب عمر کے پیمانے کے ساتھ ناپا تو ان کا زیادہ نہ نکلا. یعنی جب تک خدا برکت آپ کو نہیں نہ دینا چاہتا, برکت کو چھین نہیں سکتے کسی سے. ان کا زیادہ نہ نکلا, اور جنہوں نے حلیمی فروتنی سے کم جمع کر لیا ان کا کم نہ ہوا. واہ, کتنی امیزنگ بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جب آپ خدا پر صبر شاکر رہتے ہیں تو آپ کی کمیاں کمزوریاں خدا دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اچھا, اب اگلی خوبصورت بات دیکھیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, لکھا ہوا ہے تو میری عبادت کرنا, میں تیری روٹی پانی پر برکت دوں گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جس دن سبت کی باری آ گئی اس دن خدا نے کہا کہ اس دن تم نے عبادت کرنی ہے, آرام کرنا ہے, اس دن من جمع نہیں کرنا. اس دن کیا کھانا پینا ہے؟ خدا کہتا ہے اس سے پہلے دن تم 2 گنا جمع کرنا, 2 گنا جمع کرنا. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ 2 گنا جمع کرنا, پہلے جمع کیا تو اس میں تو کیڑے پڑ گئے, اب کیا ہوگا؟ خدا کا کلام بیان کرتا, خدا کی معجزانہ قدرت دیکھیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب جمعے کے روز وہ من جمع کرتے تھے 2 گنا, وہ خراب نہیں ہوتا تھا کیونکہ خدا کا حکم اس کے ساتھ. اور اس کے اندر بھید کیا چھپا ہے, اس کے اندر کیا بھید پایا جاتا ہے کہ جب ہم اتوار کے روز خدا کی بندگی کے لیے چھٹی کرتے ہیں, خدا کے کام کے لیے, خدا کی عبادت پرستش کے لیے اپنے پاؤں کو روک لیتے ہیں, خداوند ہماری پچھلی کمائی کو, پچھلے روپے پیسے کو ملٹیپلائی کر کے ڈبل کر دیتا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ یعنی اس 2 گنا جمع کیا وہ خراب نہیں ہوا. اس کے اندر بھید یہ ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے ٹھہرتے ہیں, میرے عزیزو, خدا ان کو یاد رکھتے ہیں, خدا ہماری اس کمی کو بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتوار کی وجہ سے, خدا کے سبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے, خدا ان اس کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر, آنر یور لارڈ, اپنے خدا کی کو تعظیم دینا شروع کر. تیرے کھتے بھرے نہیں رہیں گے, لکھا خوب بھریں گے, فلڈ وتھ اوور فلوئنگ, وہ اوور فلو ہو جائیں گے. کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی, مجھے کبھی کمی نہ ہوگی. اور خدا کا کلام کہتا ہے, آگے جا کے کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز رہتا ہے. جب مسیح کی انوائنٹنگ, اس کا خون, اس کی قدرت, اس کا کلام ہمارے ساتھ رہتا ہے تو بزرگ یوسف سے کہا تھا تو جس چیز کو ہاتھ لگا دے گا وہ سونے کی ہو جائے گی. یعنی میں اس کو بابرکت بنا دوں گا. اپنے خادموں کو کہا جہاں جہاں جس گھر میں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹک جائے میں اس جگہ کو ویسے برکت بنا دوں گا. آمین. خدا نے تو جگہ جگہ ہمارے ساتھ برکت کے وعدے کیے ہوئے ہیں, ہم کیوں بے برکتی کا شکار ہیں؟ فارمولہ غلط کیتا ہے, فارمولہ غلط کیا ہوا ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, بائبل مقدس بیان کرتی ہے, مسیح یسوع نے فرمایا پہاڑی باز میں کہ پہلے تم اس کی بادشاہی, راست بازی کی تلاش کرو تو یہ باقی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں. تو ساری ترتیب پوچھی ہے, اسی کہنے بادشاہی نو بعد ویکھاں گے, کلام نو بعد ویکھاں گے, مسیح نو بعد, پہلے چیزاں سانو ملنیاں چاہیے.
یہ نہیں میرے عزیزو، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، زندگی کی ساری نعمتیں برکتیں بخشیں اس کے پاس ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج ہمیں اس فارمولے کو لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ کہتے ہیں کہ خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے اور نہ خدا کو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود خدا کا حکم دیکھیں زبور کے اندر بھی اور ملاکی کے اندر بھی کہ انسان کی اسی پریشانی کے لیے، فکر کے لیے جس کے لیے وہ رات دن پریشان رہتا ہے، وہاں پر خدا نے خود چیلنج دے دیا اس کو کہ آزما کر دیکھو، پوری خوراک ذخیرہ خانہ میں لاؤ، پوری دہ یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس سے میرا امتحان کرو اور پھر میں کیا کروں گا؟ آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساؤں گا اور اس قدر کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی کہ جو واقعہ پہلے ہم نے سنا ہے اس سے خدا کے اس اصول کا پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ جب تو اس ملک میں چلا جائے تو خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جانا، یہ نہ ہو مسقف گھروں میں رہنا شروع کر دے، عالی شان مکانات بنا لے، تو تیرے پاس اچھی سواریاں ہو جائیں، تیرا کاروبار اچھا ہو جائے، بیٹے بیٹیاں اچھے ہو جائیں، تو بہت کوالیفائر ہو جائے، لیکن مجھے بھول جائے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا نہیں، پھر اس کا چیلنج یہ ہے کہ تم خداوند سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ وہ من جو تھا اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، خدا کے بغیر ہماری برکتیں قائم نہیں رہ سکتی، خدا کے بغیر ہماری صحت تندرستی قائم نہیں رہ سکتی، ہمارا مستقبل سیو نہیں ہو سکتا، روشن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس فارمولے کو اپنائیں، اور جس قدر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے، یہ بھی خداوند کی شفقت محبت اور مہربانی دیکھیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ اس اتوار سے ہم شروع کریں گے، فرائیڈے کو بھی اور نیکسٹ سنڈے کو بھی، کہ جس قدر خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، جن لوگوں نے کٹائی کی ہے وہ کٹائی میں سے خداوند کا حصہ خدا کے حضور پیش کریں، اور جنہوں نے کٹائی نہیں کی وہ جابز کرتے ہیں، کوئی اور ان کا ذریعہ معاش ہے، وہ اس طریقے سے جس قدر خداوند کا حصہ بنتا ہے وہ خداوند کے حضور لائیں، تاکہ آپ کے لیے اسی طرح سے دعا کی جائے جیسے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کاہن کے پاس لانا تاکہ وہ تجھے، تیرے خاندان کو، تیرے کاروبار کو بلس کر دے، اور پھر سارا سال تو شادمانی سے گزارے اور تیرا اناج، تیرا خاندان بابرکت ہو جائے۔ خداوند سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے بھی خداوند کی ستائش اور شکر گزاری کریں۔